اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه يبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتا دیا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اگر ہماری ماں کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اور اعتراض کرے تو بیٹے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ماں کا دفاع کرے اور اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرے۔ تو جب ہماری سگی ماؤں کا یہ حکم ہے تو پھر وہ مائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اگر کوئی ان پر انگلی اٹھائے تو اہل ایمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر آگے آ کر کے حقیقت حال کو واضح کرے اور پیدا ہونے والے اعتراض کا جواب دے۔ ابھی آپ لوگوں نے چند دن پہلے بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی یہ فیشن چلا ہوا ہے کہ معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے، بالخصوص حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کم عمری کے اندر نکاح پر زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ صحیح روایات میں ثابت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اس وقت ہوا جب کہ آپ کی یعنی حضرت عائشہ کی عمر 6 سال کی تھی، اور رخصتی اس وقت ہوئی جب کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ یہ صحیح روایات کے اندر ثابت ہے۔ اب اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ ان کے اعتراض کا مقصد کیا ہے۔ ان کے اعتراض کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ موجودہ ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، حکومت ہر شعبے کے اندر ناکام ہو چکی ہے، تو اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور اصل مسائل سے ذہن کو ہٹانے کے لیے ایسے خبیثوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے نبی اور آپ کی ازواج کے خلاف زبان درازی کریں تاکہ لوگوں کا سارا دھیان ادھر لگ جائے اور ہماری خامیوں کے اوپر پردہ پڑ جائے۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مالی اور سیاسی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں تاکہ ہماری شہرت ہو، ہمارا سکہ چلے، غیر جو مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ہم کو ووٹ دیں، اور اس طریقے سے وہ کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بڑا مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ میں ساری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اسلام کی سچائی اور حقانیت کا کسی کے پاس میں کوئی جواب نہیں، ساری دنیا اسلام کی اشاعت سے ڈری ہوئی ہے، تو اب وہ میرے آقا علیہ السلام کے نکاح پر اعتراض کر کے لوگوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اتنی پاکیزہ اور اتنی ستری ہے کہ اس پر کوئی اگر اعتراض کرے تو ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی پاکیزہ زندگی اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور تو اور آپ دیکھیں وہ لوگ جو میرے آقا علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے، ساری زندگی جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی دشمنی کی، وہ بھی ساری زندگی ڈھونڈتے رہ گئے کہ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت میں کوئی آپ کی زندگی کے اندر ایک نقطہ بھی اعتراض کرنے کے لیے مل جائے، لیکن انہیں کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں مل پایا جس کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام کی مقدس زندگی پر وہ لوگ اعتراض کر پاتے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرما دیا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، یعنی میرے آقا نے بتا دیا کہ تم اگر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا چاہتے ہو اور کہیں مت جاؤ، میں تمہارے درمیان زندگی گزارا ہوں، میری زندگی دیکھ لو تم لوگ۔ میرے آقا نے اپنی زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں جس پر اعتراض کر کے کوئی میرے آقا علیہ السلام پر انگلی اٹھا سکے، تو جواب دینے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ ایک تو
کسی کے دماغ کے اندر اگر کوئی شک ہو کہ 9 سال کی حضرت عائشہ سے میرا آقا علیہ السلام نے کس طرح نکاح کر لیا تو ان کا شک بھی دور ہو جائے. اور میرا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے میری یہ سعادت مندی ہے کہ اپنی پیاری ماں کے اوپر جو اعتراض کر رہے ہیں ان کا میں جواب دوں ایک سعادت مند بیٹا ہونے کی حیثیت سے. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر منافقوں نے اور کچھ لوگ جو فریب میں آ گئے تھے انہوں نے جو اعتراض کیا تھا تو خود اللہ نے 10 آیتیں قرآن پاک کی نازل فرما کر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو قرآن میں بیان فرمایا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر کوئی اعتراض کرے تو میرا رب خود جواب دیتا ہے. تو ہم مسلمانوں پر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. پہلی بات تو یہ کہ اعتراض بڑا پرانا ہے. اس کا ایک جواب تو میں مسلمانوں کے لیے دوں گا. مسلمانوں کے لیے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا علیہ السلام نے 9 سال کی عمر میں رخصتی کیوں فرمائی؟ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عائشہ 3 رات تک لگاتار خواب میں مجھے تم دکھائی گئی. فرشتہ ریشمی کپڑے میں لے کر کے آتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ تمہاری بیوی ہے, آپ چہرہ کھول کر کے دیکھیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے وہ ریشمی کپڑا ہٹا کر کے کھول کر کے دیکھا تو اے عائشہ وہ تم ہی تھی. اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ خواب ضرور پورا ہوگا. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے. تو اب بات تو ختم ہو گئی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ السلام کے لیے حضرت عائشہ کو پسند فرما لیا اور حضرت عائشہ کا نکاح میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا, یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. جب اللہ کی مرضی سے ہوا تو بات ختم ہو گئی. کتنی سال کی عمر میں ہوا, کب ہوا, کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا. ہم مسلمان ہیں, میرا رب جو پسند کرے, میرے آقا جو پسند کرے, ہم بھی وہاں پہ اپنی گردن جھکا دیتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے تو یہ جواب ہو گیا. اب رہ گیا جو غیر اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ معاذ اللہ انہوں نے جو بھونڈی زبان استعمال کی ہے, معاذ اللہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی خواہش نفس کے لیے ایک چھوٹی عمر کی بچی سے نکاح کیا. یہ خواہش نفس کا لفظ جو میں بول رہا ہوں اس بدبخت کی زبان کو میں اس کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, ورنہ میری زبان جلتی ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کے لیے کوئی اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کرے. تو اس کا جواب دینے کے لیے میں چاہوں گا کہ A to Z اس کے اندر جتنی باتیں وہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 25 سال تک کوئی شادی نہیں کی. اور اس وقت جب کہ آپ کا حسن بے مثال تھا, آپ کا نسب با کمال تھا, عورتوں کی کوئی کمی نہیں تھی, ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح میرے ساتھ میں ہو جائے. تب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. عرب کے اس ننگے ماحول کے اندر بھی عین جوانی کے عالم میں میرے آقا علیہ السلام کے دامن عفت پر کبھی کوئی دھبا ہمیں نظر نہیں آتا. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی. کس سے کی؟ ایسی خاتون سے کی جو آپ سے 15 سال عمر کے اندر بڑی تھی, اور شادی کے وقت میں اس خاتون کی عمر تھی 40 سال حضرت خدیجہ کی. میرے آقا کی عمر تھی 25 سال, اور نکاح سے میرے آقا سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی. اب میرے آقا نے اس بیوہ سے نکاح کیا. اور پھر آگے دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی عمر کا 25 سال کا عرصہ اس ایک بیوہ خاتون کے ساتھ میں گزارا جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا, اور اپنی عمر کے 50ویں سال تک, اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال تک ہو گئی, تب تک آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں فرمائی. اور پہلی بیوی کا جب انتقال ہو گیا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نکاح کیا وہ بھی ایک بیوہ سے نکاح کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی جنسی خواہشات کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا کیا, میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جتنے بھی نکاح کیے سب بیواؤں سے کیے یا مطلقہ عورتوں سے کیے. صرف ایک حضرت عائشہ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے جو باکرہ تھی, کنواری تھی, اور اللہ کے رسول خود فرماتے کہ کنواری عورت سے شادی کرو, لیکن میرے آقا نے خود کنواری سے صرف ایک شادی کی, باقی ساری شادیاں بیواؤں سے کی اور مطلقہ سے کی. جو خواہش
خواہش کے پیچھے چلے گا وہ ایسا تو نہیں کرے گا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنے نکاح کیے اور پھر خود فرمایا مالی فی النساء من حاجہ، مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میرے آقا نے بتا دیا میں نے جو عورتوں سے نکاح کیا خواہش کی وجہ سے نہیں کیا ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، ابھی آگے چل کر کے میں اس کو ذکر کروں گا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اکثر شادیاں 55 سے لے کر 59 سال کی عمر کے درمیان میں ہوئی ہیں، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت سودا سے جو نکاح کیا تھا وہ پہلے جو جوانی کی عمر گزرتی ہے اس وقت تک فرمایا، لیکن بعد میں جو نکاح فرمائے تب آپ کی عمر شریف 55 سال کی ہو چکی تھی۔ تو اب جو شخص 25 سال کی عمر تک غیر شادی شدہ رہے اور 25 سے 50 تک صرف ایک بیوہ عورت کے ساتھ میں زندگی گزارے اور پھر اس کے بعد میں اس کا عالم یہ ہو کہ کتنی عورتیں اس سے نکاح کرنا چاہیں لیکن کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، کیا معاذ اللہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے ایک بچی سے خواہش نفس کی وجہ سے شادی کی؟ جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے اور اس کو پاور ہوتا ہے تو وہ حسین و جمیل کنواری عورتوں سے شادی کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین ترین دوشیزاؤں کو بھی اپنے نکاح کے لیے منتخب نہیں کیا، منتخب کیا تو بوڑھی اور بیوہ عورتوں کو منتخب فرمایا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی نکاح کے اندر آپ کچھ باتیں دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو ازدواجی زندگی ہے، آپ نے ایک سے زیادہ عورتوں سے جو نکاح فرمایا تو وہ آپ کی عمر صرف 55 سال کی ہو گئی، اس کے بعد میں کیا۔ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بغیر کسی مجبوری کے بیواؤں سے نکاح فرمایا، حالانکہ کنواری عورتیں آپ سے شادی کرنے کے لیے آمادہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن عورتوں سے نکاح کیا، جو بندہ خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ اپنی عورتوں کے اشاروں پر ناچتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے کے بے تاج بادشاہ، آپ چاہتے تو خزانے آپ کے قدموں میں پڑے رہتے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا علیہ السلام نے ایک بار جب دیکھا کہ ازواج مطہرات نے کچھ مال کا مطالبہ کیا تو میرے آقا نے فرمایا اگر تم مال و دولت کی خواہش رکھتی ہو تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہیں خدا کے رسول سے جدائی اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر تم اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو صبر و شکر سے زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا تھا یا رسول ہم آپ کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہیں۔ تو بتاؤ جو اتنے صبر کے ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو وہ کیسے خواہش کے پیچھے چلے گا؟ اور اس کے بعد میں یہ جو اعتراض کیا جاتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کم عمر کی بچی سے نکاح کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو نکاح تھے وہ کسی مقصد کے لیے تھے، ان کے اندر بہت بڑے بڑے مقصد تھے، وقت نہیں ہے میں ایک دو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نکاح کیا تو اس نکاح کے اندر مقصد یہ تھا کہ عرب میں ایک بری رسم تھی، اس بری رسم کا خاتمہ کرنا تھا، یعنی عرب کے لوگ اگر کسی غیر کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے اور کہہ دیتے تھے یہ میرا بیٹا ہے تو وہ بیٹا ہو جاتا تھا، نسب، میراث، طلاق، شادی، تمام مسائل میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اس کی وجہ سے بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے حضرت زینب سے نکاح فرمایا، اور یہ رسم ویسے آپ نے نہیں ختم کی، خود آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائے۔ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے حضرت زید کے ساتھ میں کر دیا، پھر حضرت زید نے جب طلاق دے دی، عدت گزر گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ کے حکم سے میرے آقا نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لیا جو آپ کے منہ بولے بیٹے کی طلاق شدہ عورت تھی۔ تو جب امتیوں کے سامنے میرے آقا کی یہ سنت آ گئی تو وہ بری غلط رسم ختم ہو گئی کہ منہ بولے بیٹے سے نکاح نہیں کر سکتے، تو میرے آقا نے بڑا سماجی مسئلہ حل فرما دیا۔ تو یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر حکمتیں۔ اسی طرح ایک حکمت اور میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت جویریہ سے نکاح کیا، یعنی جب غزوہ بنو المستلق ہوا، یہ قبیلہ ہار گیا تو قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت
جویریہ بنت حارث قیدی بن کر کے آئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جب اپنے نکاح میں لے لیا، مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا ہے، تو انہوں نے بنو مستلق قبیلہ کے جتنے قیدی تھے سب کو یہ کہہ کر کے آزاد کر دیا کہ یہ لوگ تو اللہ کے رسول کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے، ہمارے لیے بہتر نہیں ہے کہ ان کو قید میں رکھیں. ایک بڑا فائدہ یہ ہوا. تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت جویریہ کی برکت سے تقریباً 100 گھرانوں کو آزادی ملی، اور جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو آزاد کر دیا تو پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اسی لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فما رأینا امرأة كانت اعظم برکۃ علی قومها منها، ہم نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے اس سے زیادہ برکت کا باعث بنی ہو جتنی برکت کا باعث حضرت جویریہ اپنی قوم کے لیے بنی ہے. تو میرے آقا کی جو نکاح تھے ان کے اندر بڑی حکمتیں تھیں. اب آئیے میں آپ کو اصل مقصد کی طرف لے چلتا ہوں. یہ بتاؤں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا تھا اور کم عمری میں یہ نکاح کیوں ہوا تھا. اس کے بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں. پہلی اس کی حکمت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کے وہ جانثار صحابی ہیں. ویسے تمام کے تمام صحابہ جانثار ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا مقام جانثاری کے اندر بڑا بلند تھا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ بیا ما خلا ابا بکر فإن له عندنا یدا یکافیہ اللہ تعالی بها یوم القیامہ. میرے آقا فرماتے ہم پر جس کسی کا کوئی احسان تھا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، کیونکہ ان کے ہم پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ انہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میں جو جانثاری کی، اس کا اصل بدلہ تو اللہ تعالی قیامت کے دن عطا فرمائے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو نوازنے کے لیے یہ طریقہ کیا کہ دنیا میں بھی کچھ بدلہ دیا. تو حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر کے احسان کا کچھ بدلہ ادا کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں ان سے نکاح فرمایا. ایک مقصد. اور پھر اس کے بعد میں دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے اندر کچھ خوبیاں دیکھی تھی. کیا خوبیاں دیکھی تھی اس کو میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کے اندر کچھ مسائل عورتوں کے ہیں اور کچھ مسائل مردوں کے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو مرد نہیں پوچھ سکتے، اور ہر عورت بھی اللہ کے رسول سے نہیں پوچھ سکتی. وہی عورت پوچھ سکتی ہے جو پاک باز ہو، ذہین ہو، فارغ البال ہو، اور وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح کے اندر ہو. کسی ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ فارغ البال ہونا اس لیے ضروری تھا کہ بچے نہیں ہوں گے تو ان کا ذہن ایک دم حاضر رہے گا، اور دوسرے ذہین ہونا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ یاد رکھ سکیں. کم عمر ہونا اس لیے ضروری تھا کہ بڑی عمر کی عورتیں کچھ شرم کرتی ہیں پوچھنے میں، اور کم عمری کے اندر عام طور پر کچھ بے تکلفی ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جو دیگر ازواج مطہرات ہیں انہوں نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے بہت سارے احکام امت تک پہنچائے ہیں. تمام کی تمام ازواج مطہرات نے یہ خدمات انجام دی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کی وجہ سے بہت سارے شریعت کے احکام یہ امت تک پہنچے. کیوں؟ ایک تو کم عمری میں نکاح ہو گیا، بڑی ذہین تھی، بچے تھے نہیں تھے، فارغ البال تھی، تو حیض و نفاس، جنابت اور دیگر جو مسائل کھل کر کے عورتیں نہیں پوچھ سکتی ہیں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے کھل کر کے پوچھے اور امت کو معلوم ہو گئے. اگر کم عمری میں ان کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں نہ ہوا ہوتا تو یہ مسائل آج امت کو کیسے معلوم ہوتے؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام بڑے حیا والے تھے، اور کوئی مسئلہ بیان فرماتے تو بڑی حیا کے ساتھ بیان فرماتے. ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک عورت تھی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی. انصاری عورت نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے غسل حیض کے بارے میں پوچھا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل کیسے کرے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں حیض کے غسل کا طریقہ بتا دیا. پھر فرمایا جب غسل کر لو تو ایک خوشبودار روئی کا گالا لے لو اور اس کے ذریعے طہارت حاصل کرو.
تو اس عورت نے کہا کہ روئی کے گالے سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس سے طہارت حاصل کرو۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت حاصل کرو۔ اب یہ مسئلہ میرے آقا علیہ السلام کھل کے نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اب حضرت عائشہ کا احسان دیکھو امت کے اوپر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے جب یہ صورتحال دیکھی اس عورت کو ہاتھ پکڑ کر کے اپنی طرف کھینچ لیا اور کھینچ کر کے اس سے کہا کہ روئی کے گالے کو فلاں مقام پر رکھو اور اس کے ذریعے خون کا اثر ختم کر دو۔ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو تفصیل سے سمجھا دیا کہ روئی کے گالے کو کیسے رکھنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں طہارت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، اور اسلام کی اکثر چیزیں طہارت کے اوپر ان کے لیے طہارت شرط ہے۔ اب اس عورت کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس مسئلے کے متعلق سرکار سے پوچھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام حیا کی وجہ سے کھل کے اس مسئلے کو بتا نہیں رہے تھے، اور کیونکہ میرا آقا علیہ السلام کمال حیا رکھتے تھے تو اس صورتحال میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے راز کو سمجھتی ہو اور مسئلے کی تفصیلات کو سرکار سے سمجھ چکی ہو، اور یہی وہ کام تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادا فرما دیا۔ تو حضرات مکرم یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس امت کے اوپر احسان کہ انہوں نے ایسے باریک باریک مسائل امت کے سامنے اس انداز کے اندر رکھ کر کے امت کو سمجھائے تھے۔ تو یہ ضرورت تھی ایک ایسی عورت کی جو کم عمر ہو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ اچھا یہ جو اعتراض کرتے کم عمر سے کیوں نکاح کیا، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ سائنس جو ہے آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے، اور جب بچی بالغ ہو جاتی ہے تو پھر نکاح پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت۔ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ اپنے علاقے کو دیکھ رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ وقت کے اعتبار سے بھی عورت کے اندر فرق پیدا ہوتا ہے، حالات کا تقاضا ہوتا ہے، علاقے کا بھی فرق پڑتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ جو چیزیں آج عیب ہیں وہ کل عیب نہیں تھی۔ جیسے مثال کے طور پر آج آپ دیکھ لیں چین کے اندر قانون ہے 21 سال کی عورت سے شادی کی جائے، ہندوستان کے اندر 18 سال کی عورت سے شادی کا قانون ہے، امریکہ کے اندر 16 سال کی عورت سے شادی کرنے کا قانون ہے۔ امریکہ میں ایک صوبہ ہے وہاں پہ 14 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں رومن امپائر کے دور کے اندر 12 سال کی لڑکی سے شادی کی جاتی تھی، اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر 9 سال کی بچی سے شادی کرنے کا الاؤڈ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں علاقہ، ملک، حالات سے فرق پڑتا ہے۔ تو جو ہندوستان کا رہنے والا ہے وہ کیا سمجھے عرب کا ماحول کیسا تھا، وہاں پہ 9 سال کی عمر کے اندر گرم ماحول میں بچیوں کے اندر کیسی تبدیلی پیدا ہوتی تھی۔ تو حضرات مکرم جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ حقیقت کے اندر حالات سے واقف نہیں۔ ایک چیز یہ بھی دیکھیں عرب میں تو یہ عام دستور تھا، دارقطنی کی روایت ہے ایک عورت 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی، یعنی 9 سال کے اندر شادی کی اور بچی پیدا ہوئی، اور اس کی بچی کی بھی 9 سال کی عمر کے اندر شادی ہو گئی، اور پھر وہ اس طرح 18 سال کی لڑکی جو ہے وہ نانی بن گئی۔ عرب میں یہ کوئی عیب تھا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر وکٹوریہ ہسپتال کے اندر ایک 7 سال کی بچی نے بچے کو جنم دیا تھا۔ حضرت معاویہ نے اپنی بیٹی کا نکاح 9 سال کی عمر کے اندر کر دیا تھا، اور اگر آپ پیچھے پلٹ کر کے جائیں گے تو راجہ رچرڈ نے 7 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی، اسی طرح ہنری نے 6 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی، اور اسی طرح آگا سیٹ نے 10 سال کی بچی سے شادی کی تھی۔ تو الگ الگ علاقے میں الگ الگ ماحول ہوتا ہے، جب ماحول سمجھ میں نہیں آتا تو پہلے ماحول سمجھ لو، اعتراض کرنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ نکاح ہوا، یہ کہہ رہے اللہ کے رسول نے ظلم کیا۔ اگر یہ ظلم تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح سے راضی کیوں تھی؟ حضرت عائشہ تو اس نکاح سے اتنی راضی تھی کہ ناز کرتی تھی کہ میرا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گیا۔ میں ایک روایت بتاؤں، بڑا ایمان تازہ کرنے والی روایت ہے۔ جب ازواج مطہرات نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں اپنا مطالبہ رکھا تو آیت کریمہ اتری، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیا اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال کثیر عطا کر دوں، اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر اسی حالت کے اندر صبر و قناعت کے ساتھ زندگی گزار۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا کے کہا میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں، اس کے جواب میں جلدی مت کرنا بلکہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی کہ دنیا چاہیے یا میں چاہیے ہوں۔
یہ آیت جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی نا، یہ لوگ بدبخت کہتے ہیں حضرت عائشہ پہ اللہ کے رسول نے ظلم کیا کم عمر میں شادی کر کے۔ حضرت عائشہ کا جواب سنو، کتنا پیار تھا حضرت عائشہ کو میرے آقا علیہ السلام سے اس نکاح پر۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اوا فی ھذا استامر ابوی فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، کیا میں اس بات میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو پسند کرتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ تو اس نکاح کے اوپر ناز کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ کی ماں نے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے جب مجھ کو رخصت کرنے کا وقت آیا نا، میری ماں نے مجھ کو بلایا، تیار کروایا اور تیار کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس کاشانے کے اندر بھیجا۔ حضرت عائشہ کی ماں راضی ہے، حضرت عائشہ کے بھائی راضی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن راضی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق جو حضرت عائشہ کے والد محترم وہ اتنا راضی ہے، انہوں نے اپنی تمنا بتائی تھی، میری تمنا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ معاذ اللہ اگر یہ ظلم ہوتا، حضرت عائشہ پسند نہیں کرتی، آپ کی ماں پسند نہیں کرتی، آپ کے والد پسند نہیں کرتے۔ اور ایک بات میں اور کہتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر یہ ظلم ہوتا تو آپ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، مکہ کے اندر کافر دشمن تھے، مدینہ میں منافق دشمن تھے، یہود و نصارہ بھی دشمن تھے، انہوں نے میرے آقا کو مجنوں کا، شاعر کا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کیا تو انہوں نے وبال کھڑا کر دیا۔ تو اگر 9 سال کی بچی سے شادی کرنا عیب ہوتا تو کیا اس پر وبال نہیں مچا دیتے؟ اس پہ کتنا وبال مچاتے وہ لوگ، جو لوگ گالیاں دے رہے تھے اور ایک لے پالک کی مطلقہ سے نکاح پر اتنا واویلا مچا رہے تھے۔ اگر 9 سال کی بچی سے شادی کرنا اگر غلط ہوتا تو مکہ میں بھی وہ ادھم مچا دیتے اور مدینہ میں بھی کوہرام مچا دیتے۔ نہ تو مکے کے کافر نے اعتراض کیا، نہ مدینے کے منافق نے اعتراض کیا، نہ کسی یہودی اور نصرانی نے اعتراض کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر 9 سال کی بچی سے شادی کرنا یہ عیب نہیں تھا، بلکہ یہ عام بات تھی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو کہو کہ ذرا اپنے دھرم کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں۔ رام کی شادی سیتا سے ہوئی تو سیتا کی عمر 6 سال کی تو تھی، میرے آقا نے تو 9 سال کی عمر میں رخصت کی، تو تم جو ہے وہ اپنی خباثت کا اظہار کر رہے ہو۔ اپنے گھر میں جھانک کر کے دیکھو، زیادہ ہماری زبان نہ کھلواؤ، نہیں تو تمہاری گھروں کے اندر گھس کر کے ہم وہ روایتیں تمہارے سامنے بیان کریں گے کہ سب جو ہے وہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ رام کی شادی جب سیتا سے ہوئی تو وہ 6 سال کی تھی، اور ہندو دھرم کی جو کتاب ہے منو سمرتی اس میں لکھا ہے کہ اگر پتی 30 سال کا ہو تو لڑکی 12 سال کی ہونی چاہیے، اور اگر پتی 24 سال کا ہو تو لڑکی 8 سال کی ہونی چاہیے۔ اپنے دھرم کی کتابیں پڑھتے نہیں اور اسلام کی مقدس تعلیمات کے اوپر اعتراض کرنے آتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام پر خواہش نفس کا اعتراض وہ لوگ کر رہے ہیں۔ جب مکے کے اندر اسلام پھیل رہا تھا تو کفار نے عتبہ کو بھیجا تھا، جاؤ جا کر کے نبی سے بات کرو اور کوئی راستہ نکالو کہ اسلام رک جائے۔ تو عتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے کہنے لگے سرداری چاہیے تو ہم سرداری دیں گے، آپ دین کا کام کرنا بند کر دیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے سب سے بڑا مالدار بنا دیں گے، اور کہ اگر بڑے گھرانے کی خوبصورت عورت سے شادی کرنا ہے نا تو بتاؤ ہم بڑے گھرانے کی خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کروا دیں گے۔ میرے آقا اگر خواہش نفس کے لیے نکاح کرتے نا تو فرما دیتے کہ عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے میری شادی کروا دو۔ میرے آقا نے کہا نہیں، سنو، میرا مقصد نہ تو مال و دولت، نہ سرداری، نہ شادی۔ پھر میرے آقا نے قرآن پڑھا نا تو عتبہ کا چہرہ ہوائیاں اڑنے لگی اور اٹھ کر کے گیا، بولنے لگا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو۔ تو میرے آقا پر اس طرح کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ شادیاں کیوں فرمائی تھی۔ اگر اس کی حکمتیں لوگ اگر سمجھ جائیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس نکاح کے اوپر اعتراض کرنے والوں کی زبانیں خود بخود بند ہو جائیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے پردہ فرمایا اس وقت حضرت عائشہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی، اور 9 برس کی عمر میں آپ سرکار کے نکاح کے اندر آ گئی تھی۔ 9 سال کی عمر کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنا علم حاصل کیا اور امت کو کتنا فائدہ پہنچایا، اس کا میں ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے انہوں نے کم عمری میں نکاح کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا سنیے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا عائشہ کے اندر ایسی صفتیں موجود ہیں کہ جو دین کا زبردست کام کر سکتی ہے، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ما اشکل علینا صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشہ الا وجدنا عندها من علما۔ ہم صحابہ کرام کو جب بھی کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی تو ہم نے اس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو ان کے پاس اس حدیث کے متعلق علم کو موجود پایا۔ تو اگر کم عمری میں نکاح نہیں ہوتا تو یہ علم کہاں سے آتا؟ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں ما رأیت امرأة اعلم بطب ولا فقہ ولا شعر من عائشہ، میں نے کسی عورت کو طب، فقہ اور شعر کے علوم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے نہیں پایا۔ اور حضرت امام زہری کہتے ہیں لو جمع علم عائشہ الى جمیع امہات المؤمنین وعلم جمیع النساء لکان علم عائشہ افضل۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مقابلے میں تمام امہات المومنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کو رکھا جائے تو حضرت عائشہ کے علم کا پلہ بھاری نکلے گا۔ اور حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کانت عائشہ افقہ الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں سے زیادہ احکام دین کو سمجھ رکھنے والی، امور عامہ میں آپ کی رائے سب سے زیادہ صحیح ہوا کرتی تھی۔ اور خود میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خذوا نصف دینکم عن هذه الحمیرہ، اپنے دین کا آدھا علم اس حمیرہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کر لو۔ تو کم عمری میں نکاح کا یہ فائدہ تو ہوا کہ کم عمری میں جب میرے آقا کے وہ مقدس مکان میں تشریف لے آئی تو انہوں نے کتنا علم اللہ کے رسول علیہ السلام سے حاصل کیا، 2212 احادیث آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی جمع یاد فرمائی۔ بعض صحابہ کرام جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ آپ ایک چوتھائی حصہ علم کا آپ کو حاصل ہے، بالخصوص عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو یاد تھے۔ بہت سارے صحابہ نے آپ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ زانو ادب طے فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی آپ کی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اے عائشہ، سرکار عائشہ سے پیار کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کبھی کہتے تھے اے عائش، کبھی کہتے اے حمیرہ۔ تو ایک موقع فرمایا اے عائش یہ جبریل تمہیں سلام کہتے ہیں، تو آپ نے کہا والی الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ۔ تو میرے آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ وَهُوَ يَرَى مَا لَا أَرَى، اللہ کے رسول علیہ السلام وہ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ کی فضیلتیں ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی اعتراض کی زبان کھولتا ہے تو اس کی بدبختی ہے۔ اور اخیر کے اندر میں یہ کہہ دوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا تو عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کی فضیلت کو بیان کرتے تھے۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے صدیق کی بیٹی صدیقہ، اللہ کے حبیب کی حبیبہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اتنا پیار تھا ہمارے اسلاف کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور پھر اخیر میں ایک بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ تاکہ اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے کچھ ایسی فضیلتیں حاصل ہیں جو دوسری ازواج مطہرات کو نصیب نہیں ہے۔ فرماتی ہے نمبر 1، نکاح سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے یا اپنی ہتھیلی میں میری تصویر لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور کہا یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے۔ دوسری فضیلت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مجھ سے نکاح کیا تو اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی اور جب میری رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی۔ تیسری فضیلت، میرے علاوہ کسی کنواری عورت سے سرکار علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا۔ چوتھی فضیلت، یہ صرف میں ہی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی چادر میں ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیتا تھا۔ اور ایک پانچویں فضیلت، میرے سوا ازواج مطہرات میں سے کسی نے جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہے۔ اور چھٹی فضیلت، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال کا وقت آیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پاک میری گود میں تھا اور میرے اور فرشتے کے علاوہ کوئی آپ کے قریب نہیں تھا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔